یہ جو ایک فضا قائم کی گئی ہے نا، یہ مولویوں کے متعلق، علماء کے متعلق، یہ جہالت پر مبنی فتنہ پرور سوچ ہے۔ اور جتنا بکواس اس جیلمی نے کر کے، اور یقین کریں، اور اتنا بھی کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے کہ داتا صاحب کو کہہ رہا ہے کہ یہ بزرگ ہی نہیں، یہ ولی اللہ ہی نہیں، تو سامنے بیٹھے کہہ رہے ہیں یار بندہ لاجک سے بات کرتا ہے۔ یہ کیسی لاجک ہے؟ حکمرانوں کے نام مٹ گئے، 9.5 صدیوں سے داتا کا نام اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ مجھے اس کی لاجک بتائیں، داتا کا نام کیوں نہیں مٹا؟ بڑی لاجک ہے نا، بتائیں داتا صاحب کا نام کیوں نہیں مٹا؟ مستنجد باللہ حضور غوث اعظم کے دور کا حکمران عباسی خلیفہ، اس کو کوئی جانتا ہی کوئی نہیں، لیکن غوث اعظم کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ میرے گاؤں میں ایک وزیر کی قبر بھی ہے، تو میں 10 سال سے مسلسل اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ حاضری دیتا ہوں، تو کئی مرتبہ مجھے اتفاق ہوا اس وزیر کی قبر پہ کتے پیشاب کر رہے ہوتے۔ یہ کیا سبب ہے کہ وزیروں کی قبریں کتوں کے پیشاب سے آلودہ ہو گئیں، اور ایک 9.5 صدیوں سے اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے؟ نہ ملک اپنا، وہ تو افغانستان سے آئے تھے، جب آئے تھے تو پاس کچھ نہیں تھا، شادی کی کامیاب نہ ہوئی، اس کے بعد شادی نہیں کی، کوئی اولاد نہیں۔ یہاں آج مجھے معاف کرنا، جس پیر کے اندر بھی خلوص نہیں نہ ہوتا، 10 صاحبزادے ہیں مگر پیر کا نام بھی باہر نہیں آیا۔ داتا صاحب کا تو ایک بھی جان نشین کوئی نہیں، ایک بھی وارث نہیں تھا، پھر یہ کس نے ان کا نام 9.5 صدیوں سے بلند رکھا ہے؟ یاد رکھ لیں، نام اولادوں سے زندہ نہیں رہتے، نام حکومتوں سے زندہ نہیں رہتے، نام جب بھی زندہ رہتا ہے خدا کے فضل سے رہتا ہے۔ یار جہانگیر کا مقبرہ ہے پاس لاہور میں، پرانا راوی کا کنارہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں تو تالا لگا ہوتا ہے، باہر چائے کے پھٹے لگے ہوئے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چند بوڑھے بیٹھ کے 12 کٹال یا تاش کھیلتے ہیں، اور اگر آپ اندر چلے جائیں تو آپ کو ڈر لگے گا مقبرے سے، جہانگیر کا مقبرہ ہے، لیکن اس کے مقبرے پر اس کی بیٹی زیب النساء کا ایک شعر لکھا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے اس کی قبر پہ بطور حسرت رہے گا۔ اس نے کہا بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ فارسی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب ہم غریبوں کی قبر پہ کون آئے گا؟ حالانکہ یہ لوگ بر صغیر کے مطلق العنان حکمران تھے، اب ہم غریبوں کی قبر پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی پروانہ جلنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گا۔ لیکن اسی لاہور میں راوی کا کنارہ پار کریں اور بادشاہی مسجد سے آدھا پونا کلومیٹر کے فاصلے پر مرد کلندر کا مزار بھی ہے۔ آپ برستی بارش میں جائیں، کڑکتی دوپہر میں جائیں، رات کو جائیں یا دن کو جائیں، اس مرد کلندر کے مزار پہ لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا۔ اس کی لاجک بھی بتاؤ نا، یہ جو کارٹون ہیں یہ اس کی لاجک بتائیں۔ تم زندہ ہو تو تم پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ مرد کلندر قبروں میں ہیں اور لوگ ان کی قبر کا راستہ پوچھ کے پہنچ گئے۔ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، یہ دیکھیں کیا یہ مرزے نے نہیں کہا کہ علم و دین تو ڈرتا تھا، وہ تو بزدل تھا؟ یہ اس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ امت کے نزدیک جو بھی مجاہد اور عاشق رسول ہے اس کو گندا کر دو، لوگوں کے سامنے اس کو مشکوک بنا دو۔ میرے موبائل میں اس وقت بھی کلپ موجود ہے، میرا نیٹ بھی چل رہا ہے۔ اس بغیرت نے یہ بکواس بھی کی، وہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری کی بات کرتے ہیں، اس نے تو رحم کی اپیل کی تھی۔ اس سے بڑا بھی کوئی سفید جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیل کے اندر سے یہ بیان نہیں دیا کہ میں نے صدر پاکستان کو
نہ رحم کی اپیل کی، نہ میرا کوئی ارادہ ہے، نہ میں کروں گا کبھی۔ اور ساتھ ہی آگے اس نے شعر پڑھا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اصل میں نا دیکھیے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہے خود بزدل، سب تو وڈا بغیرت تے سب تو وڈا بزدل۔ ہو سکتا ہے اندر کوئی گیا کوئی نہیں، نہ کوئی سچا بندہ، اندر کارٹون ہی تھے سارے بیٹھے ہوئے، موٹو پتلو سارے ادھر ہی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ حنیف قریشی صاحب جب وہاں موجود تھے تو ہو سکتا ہے اس کی شلوار بھی دیکھتے جا کر اندر سے، ہو سکتا ہے گیلی بھی کر دی ہوتی۔ اور یار اینکروں کے سامنے بیٹھ کے بک بک کرنا اور ہے، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے دلائل کی روح سے بات کرنا اور بات۔ بہرحال خارجی فتنوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور داخلی فتنوں سے بھی اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے۔